بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ چند ایک خطوط، یہ پرانے زمانے میں ہم لوگ چلے گئے، یہ خط جو دیکھ رہے ہیں یہ پوسٹ آفس، پاکستان پوسٹ، یہ پوسٹ آفس سے مجھے خط موصول، ایک نہیں 3-4 خطوط وہ ملے ہیں، اور مختلف نوعیت کے ان میں سوالات ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ ایک ایک کر کے آپ کو ان کے خطوط میں سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جواب دے دوں۔ دوسرا یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو معلومات ہیں، کچھ ایک آدھ خط ایسا ہے جس میں کوئی امداد کی اپیل کی گئی ہے، اور ایک کال مجھے کافی دفعہ ایک ہماری کوئی محترمہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، اور انہوں نے بھینسیں اور گائے پال رکھی ہیں، بکریاں بھی، لیکن ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بیوہ عورت ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی صاحب حیثیت یا کوئی امداد کرنا چاہے تو وہ مجھے بکری یا کوئی گائے یا کوئی بچھڑا بچڑی یہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اپنا ایڈریس اور نام نہیں بتانا چاہتی، بہرحال مجھے تو انہوں نے بتا دیا، لیکن وہ کہتے کہ لوگ جو ہیں وہ ناجائز پھر فائدہ اٹھاتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ خود ہی یہ مینیج کر لیں۔ تو آپ میرا ٹیلی فون نمبر تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن وہ جو کافی دنوں سے میں نے وہ بند کر رکھا ہے، لیکن جو کوئی صاحب حیثیت یا کوئی نیکی میں یہ ہاتھ بٹانا چاہتے ہوں وہ مجھے ٹیلی فون کال کریں، میں ان کو پھر اپنا دیکھ لیں گے میوچلی کہ کس طرح وہ کوئی گائے، بھینس یا پھر ہیفر جو اس کو کہتے ہیں نا، بچھڑی، خاص طور پہ ذرا اچھی بڑی ہو تو ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی امداد ہو جائے گی، یا کوئی اگر ان کوائن پیسوں میں وہ مدد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اس عورت کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو پڑھانے میں بھی، تو آپ پلیز اگر کوئی مدد کرنا چاہیں تو یہ چکوال، ویسے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ضلع چکوال سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ خط یہ مجھے موصول ہوا ہے، ان کا نام جو ہے وہ ہے امیر اقبال۔ امیر اقبال، ہاؤس نمبر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اپنا ایڈریس یہ، اور ان کے سوالات بڑے مزیدار ہیں۔ پہلے تو لکھتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ صاحب، جناب علی آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں، اور دل کرتا ہے کہ آپ کے پروگرام جو یوٹیوب پر آتے ہیں میں انہیں بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کافی دعائیں دی ہیں،
اور ان کے بہت ہی اچھے جذبات ہیں، اور درازی عمر کے لیے بھی اور انہوں نے میری صحت کے لیے بھی یہ کافی اچھے جذبات انہوں نے یہاں اس پہ لکھے ہیں۔ تو ہمیں بیٹے امیر اقبال، آپ کا سوال پہلا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بکری کو کتنی قسم کی ویکسین، اس کا مقصد یہی ہوگا، ویکسنگ لکھا ہے، کروانی چاہیے، برائے مہربانی ویکسنگ کے نام لکھ، یعنی ان کا مقصد ویکسینیشن ہی ہوگا، یعنی حفاظتی ٹیکے۔ تو میرا بیٹا، جو بھی میرے بہت سارے پروگرامس ہیں آلریڈی جس میں میں نے ویکسینیشن کا شیڈیول دیا ہوا ہے، لیکن آپ کا سوال نمبر 1 جو ہے، یہ میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ آپ مختلف ویکسینیشنز ہیں ان کے نام بھی دے دیتا ہوں اور شیڈیول بھی بتا دیتا ہوں کہ کس وقت اور کس مہینے میں یہ لگانی چاہیے اور کتنی اس کی خوراک ہے، یعنی کہ کتنی ٹیکہ جو ہے وہ کتنے سی سی کا یا ملی لیٹر کا وہ لگانا ہے۔ جنوری میں، لیٹس سٹارٹ فرام جنوری، سال شروع ہوتا ہے، جنوری کے دوسرے ہفتے میں آپ نے انٹیروٹاکسیمیا اس کو کہتے ہیں انتڑیوں کا زہر، یہ ٹیکہ مل جاتا ہے، یہ ویکسین مل جاتی ہے، یہ آپ نے 2 سے لے کے 2.5 یعنی 2 to 2.5 ملی لیٹر یعنی سی سی یا ملی ایم ایل یہ زیر جلد لگوانا ہے۔ اس کے بعد فروری میں پہلے ہفتے میں اینتھریکس، اس کو کہتے ہیں پھڑکی بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ گولی یا سٹ بھی کہتے ہیں، تو یہ 1 ملی لیٹر کا یعنی 1 سی سی یہ آپ نے زیر جلد بکری بکرے جو بھی ہے ان کو لگا دینا ہے۔ اور فروری کے دوسرے ہفتے میں آپ نے منہ کھر کا، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کا، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے، 1 سے لے کے 2 ملی لیٹر، یعنی یہ بھی زیر جلد لگنا ہے، اور اس کا نام FMD بھی کہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز یعنی منہ کھر۔ اسی طرح مارچ کے تیسرے ہفتے میں آپ نے گوٹ پاکس کا یعنی چیچک کا، یہ 1 ملی لیٹر زیر جلد یا پھر آپ 0.1 ملی لیٹر جلد کے اندر بھی یہ لگا سکتے ہیں۔ اور اپریل کے دوسرے ہفتے میں، اپریل دوسرا ہفتہ، آپ ایک میٹاٹائٹس ہوتا ہے، وہ اس کا یعنی منہ پکنا نہیں ہوتا، منہ پک جاتا ہے، وہ اس کا آپ نے 0.2 سے لے کے آدھا یعنی 0.5 ملی لیٹر زیر جلد یہ ویکسین آپ کروا دیں۔ اور مئی میں پہلے ہفتے میں انٹیروٹاکسیمیا، جو پہلے میں نے جنوری میں بتایا تھا نا، جنوری کے دوسرے ہفتے میں، تو یہ آپ نے یہ سمجھ لیں کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں پھر یہ آپ نے انٹیروٹاکسیمیا یا انتڑیوں کے زہر کا یہ ویکسین کرا دینی ہے، مقدار وہی ہے خوراک کی، 2 سے لے کے 2.5 ملی لیٹر زیر جلد۔ اگست میں آخری ہفتہ میں پھر آپ نے فٹ اینڈ ماؤتھ کا FMD جو منہ کھر ہے اس کی بھی آپ ویکسین کرا دیں، 1 سے لے کے 2 ملی لیٹر تک۔ یہ اگست میں ہو گیا، اگست کے آخری ہفتے میں۔ پھر ستمبر میں آپ نے آخری ہفتہ میں گوٹ پاکس یا چیچک کے یا ماتا جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا بھی ویکسین آپ کرا دیں، 0.1
ملی لیٹر سے لے کے، یہ جلد کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور زیر جلد بھی، لیکن ایک ملی لیٹر زیر جلد آپ لگا دیں. دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں، جلد کے اندر بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن وہ 0.1 ملی لیٹر. جو اگر زیر جلد لگائیں گے تو وہ 1 ملی لیٹر، 1 ملی لیٹر. اکتوبر میں دوسرے ہفتے میں پھر آپ نے وہ منہ پکنے والا میں نے بتایا نا، تو میٹاٹائٹس اس کا آپ نے یہ بھی ویکسین کرا دیں اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں. اور اس کی مقدار وہی ہے 0.2 سے لے کے 0.5 ملی لیٹر. اس کا زیر جلد آپ لگائیں. نومبر میں پہلے ہفتے میں پلورو نمونیا یا اس کو پھپھری بھی کہتے ہیں، اس کا 1 ملی لیٹر کا زیر جلد آپ اس کی ویکسین کرا دیں. اور دسمبر کے مہینے، دسمبر کے دوسرے ہفتے میں وہ خاص طور پہ حاملہ جو بکریاں ہیں، یا ایون یہی بھیڑوں کے لیے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، بکریوں اور بھیڑوں دونوں کے لیے. تو جو حاملہ جانور ہیں ان کو خاص طور پہ انٹیروٹاکسیمیا یعنی انتڑیوں کا زہر جو ہے اس کا دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ضرور پلیز آپ نے 2 سے لے کے 2.5 ملی لیٹر تک آپ نے اس کو زیر جلد یہ ویکسین کر دینی ہے. آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اگر بکری کو بخار ہو جائے تو کیا دوا دینی چاہیے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے فیوونیل کا انجیکشن ملتا ہے، وہ آپ لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے. فیور یعنی فیوونیل اس کو کہتے ہیں، اس کا انجیکشن لگائیں اور اس سے بخار اتر جائے گا. نہ ہو تو پیراسیٹامول کی گولیاں مل جاتی ہیں، وہ اگر وہ گھول کے وہ پلا دیں تو اس سے بھی الحمدللہ بخار اتر جائے گا. لیکن وہ جس طرح بچوں کو بخار ہو جائے تو ہم لوگ جو ہے نا 4 گھنٹے بعد یا 6 گھنٹے بعد ضرور اس کو دوبارہ پلاتے ہیں. جس طرح کالپول ہوگی یا پیراسیٹامول، یہ آپ کو مل جاتی ہے مارکیٹ سے. تو عام میڈیکل سٹور سے بھی یہ ٹیکے مل جاتے ہیں یا گولیاں مل جاتی ہیں. آگے سوال ہے، سوال 3، کہ اگر بکری کا پیٹ خراب ہو جائے تو کیا دوا دینی چاہیے. اب میرا بیٹا بکری کے پیٹ کے خرابی کے سلسلے میں نے بہت سارے پروگرامز کر رکھے ہیں. آپ بھی اب اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ پیٹ کیوں خراب ہوا. اگر تو اس کے اندر کرم ہو تو پھر بھی پیٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے کچھ ایسی چیز کھا لی جس سے اس کو بد ہضمی ہوگی، اس سے بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کئی دفعہ اس کو پھارا ہو جاتا ہے، ایسی چیز کھاتی ہیں پھول جاتا ہے. تو ہر ایک چیز کے لیے میں نے علیحدہ پروگرامز دے رکھے ہیں اور بہت ساری آپ کو کالز میری ملیں گی جس میں ان سب کا جواب دیا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے. تو لیکن آپ دیکھ لیں، آج کل ساشے مل رہے ہیں ڈائروبان کے انجیکشن، ڈائروبان کے ساشے ملتے ہیں. وہ آپ کوئی پاؤ بھر لے لیں نا پانی، اس کے اندر مکس کر کے اور ساتھ ہی اور اس کے اندر ایک ساشے ORS یا نمکول کا وہ پیکٹ ڈال دیں، وہ پلا دیں تو ایک دم انشاءاللہ تعالی اگر پیٹ خراب ہے اور لوز ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر بکری ونڈا نہ کھائے تو کیا دوا دینی چاہیے. اللہ اکبر. ونڈا نہ کھائے تو آپ پہلے دیکھیں کہ ونڈا کیوں نہیں کھا رہی، کہیں بخار تو نہیں ہے اس کو،
کہیں اس کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ آپ پورا پلیز دیکھ کے اگر اسٹامک پاؤڈر وہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یا ہاضمے کا مکسچر آپ ان کو اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو ہاضمے کا مکسچر پلائیں گے تو وہ بھی بکری ونڈا کھانا شروع کر دے گی. ویسے بھی دیکھ لیں ونڈا کیوں نہیں کھا رہی, اگر صحیح سلامت ہے اور ونڈا کھانے سے اجتناب کر رہی ہے تو ونڈے میں بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دیکھیں بو جس سے اس کو اسمیل بری لگ رہی ہو, اور پرانا فنگس والی روٹیاں وہ تو نہیں کہیں کھلا رہے آپ اس میں بھگو کے, یا فنگس لگی جس کو پھپھوندی لگی ہوئی ہو, ایسی چیزیں. تو یہ آپ نے پلیز دیکھ کے تو پھر آپ کریں گے. تو نہ ہو تو اسٹامک پاؤڈر دیں, وہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے ہاضمے والا پاؤڈر کس طرح بناتے ہیں, وہ آپ پروگرام میرے دیکھیں گے اسٹامک پاؤڈر, تو اس میں پوری میں نے طریقے دیے ہوئے ہیں کہ کس طرح آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے اور کس طرح پنیاں بنا کے ان کو کھلانی ہے. اور تو موٹا یہ بتا دوں اس میں اجوائن ہوتی ہے اور اسی طرح اس میں سونف ہوتی ہے اور نمک خوردنی وہ ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد گڑ میں مکس کر کے وہ کھلاتے. سمپل سا, ویسے بہت سارے میں نے جو ہے نا مکس اس کے اسٹامک پاؤڈر کے فارمولے دے رکھے ہیں. اچھا جی, اگر بکری کو منہ کھر کا پھر اور بیماری ہو جائے تو کیا دوا دینی چاہیے؟ تو میری جان منہ کھر کے لیے خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کا منہ میں ایک لے لیں, ملتی ہے پوٹاشیم پر مینگنیٹ. پوٹاشیم پر میگنیٹ یا اس کو کہتے ہیں پوٹاشیم پر میگنیٹ کو لال دوا یا پنکی بھی کہتے ہیں, وہ گھول لیں اور اس کے چھینٹے ماریں, دھوئیں اس کو منہ کو بھی اور کھروں پہ بھی. اور اسی طرح منہ کے اندر وہ گلیسرین, اور خاص طور پہ گلیسرین جو ہے نا جو چھالے اگر ہوں تو اس میں آپ ضرور لگائیں. تو یہ کیوں ان کا منہ پک جاتا ہے نا تو پھر وہ اس میں کھرنڈ سے بھی بن جاتے ہیں, تو گلیسرین لگائیں تو وہ کھرنڈ وغیرہ بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ویسے حفاظتی ٹیکے تو میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے. اور پوٹاشیم پر میگنیٹ کا محلول جو بنانا ہے نا پانی میں, وہ بہت زیادہ گاڑھا پنک نہیں ہونا چاہیے, ہلکا ہو. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں 0.1%, یعنی کہ اگر 1 لیٹر پانی ہے تو اس میں 1 گرام بھی ڈالیں گے نا پوٹاشیم پر میگنیٹ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پورا فرسٹ کلاس وہ گھولیں گے تو وہ بہترین ہو جائے گا. وہ ہونٹوں کے چھالوں پہ بھی ان کو اس سے صاف کریں اس محلول سے. نہ ہو تو ایک اور ہے کہ جب گلیسرین لگائیں گے نا تو اس میں ایک ہوتی ہے جینشن وائلٹ اور گلیسرین, ان دونوں کو ملا کر اگر کھرنڈ سے بن گئے ہیں تو ان کے اوپر لگائیں گے تو زخم جو ہے نا وہ مندمل ہو جائیں گے. اور چونے کا پانی بھی ایک حصہ اور نوشادر کا ایک سیچوریٹڈ سلوشن ملتا ہے, اس کو سیر شدہ محلول نوشادر کا کہتے ہیں. وہ بھی ایک حصہ چونے کا پانی اور ایک حصہ نوشادر کا سیچوریٹڈ سلوشن یعنی سیر شدہ محلول, اور ایک حصہ اور تیل, بلکہ تیل 2 حصے دو حصہ تیل اس میں ملا کر ان کو زخم سے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا. اور اگر بخار ہو جائے تو بخار کی حالت میں آپ اس کو کمبائٹک کا 1 گرام کا ٹیکہ 3-4 دن لگائیں, انشاءاللہ تعالی یہ منہ کھر کا بہترین علاج ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے سوال, ہاں جی, سوال نمبر 6,
اگر بکری کو نزلہ زکام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. نزلہ زکام کے لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کس وجہ سے ہوا ہے، کہ سردی تو نہیں لگ گئی اور اس کو، یا اس کے پھیپھڑوں کے کرم ہوتے ہیں، پھیپھڑوں میں جو کرم یا کیڑے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ہم تو نہیں ان کو کیڑے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کرم ہوتے ہیں، وہ آپ پھیپھڑوں کے کرم کی وجہ سے اس کی بدہضمی بھی ہو جاتی ہے، کھانسی بھی ہو جاتی ہے، ناک سے لیس دار رطوبت وہ اس کا اخراج ہوتا ہے، اور سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اور نمونیا ہو جاتا ہے، خون میں کمی ہو جاتی ہے، اور جسمانی کمزوری، اور بعض اوقات تو اسہال بھی ہو جاتا ہے. یہ سارے ان کے یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تو حفاظتی یہ ہے کہ آپ دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دیں. بکریوں کو نا خشک چراگاہوں میں وہ بیچیں، اور ان کو نیل ورم یا آپ نیما فیکس اور رینٹال میں سے کوئی ایک دوائی مل جائے تو وہ آپ ان کو پلائیں. اور باقی آگے سوال نمبر 7، اگر بکری دودھ نہ دیتی ہو تو کیا دوا دینی چاہیے؟ اللہ اکبر. دودھ کیوں نہیں دے رہی وہ بھی دیکھیں، اور اس کو خاص طور پہ اس کو ون ڈے میں وہ میری بیلنسڈ ون ڈے میں نے دے رکھے ہیں جن میں دودھ بڑھاتی ہیں، وہ ضرور پلیز آپ ان کو تھوڑا ونڈا دیں. خاص طور پہ اس میں کھل جو ہے نا وہ ضرور ڈالیں، کھل بنولا اس کو. اور اس کے علاوہ ڈی سی پی پاؤڈر کا استعمال کریں گے تو دودھ دے گی. ہاں وہ تو دودھ تھوڑا سا دودھ لے کے نا آپ یہ سمجھ لیں آدھا پاؤ ایک دودھ لے لیں، اس میں کوئی 2 چمچ سفید زیرہ وہ ڈال کے تھوڑا سا اس کو بائل کریں، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو وہ اس کو دیں. تو 2-3 دن دیں گے، آپ دیکھیں گے دودھ دینا شروع کر دے گی اور اچھا دودھ دے گی انشاءاللہ. لیکن بیلنس ڈائٹ آپ دیں گے تو یہ میری جان آپ کے 7 سوال تھے جو میں نے ان کے جوابات آپ کو دے دیے. امید ہے کہ امیر اقبال صاحب آپ کو اور دوسرے ناظرین کو پسند آئے ہوں گے. اور وہ سوال جو ایک اور خط آیا ہوا ہے، اتنا لمبا خط ہے، اتنا عمر فاروق کا ہے، عمر فاروق کا. ایک وہ بیوہ خاتون کا لیے تو میں نے کہہ دیا نا، آپ سے اپیل کی ہے کہ ہو سکے تو بیچاری کی ضرور مدد کریں، اور کوئی بھینس یا کوئی گائے اور کوئی وہ لے کے دے سکیں، یا پھر کوئی اور. اسی طرح اگر آپ یہ لگتا ہے مجھے فون کال آنی شروع ہو گئی ہے، آواز تو آ رہی ہے، یہ بیچ میں ہی صحیح کدھر ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہاں رکھا ہے فون. یہ بیچ میں لگتا ہے چونکہ میں نے نیٹ بھی وہ لگا ہوا ہے نا، تو اس لیے یہ نیٹ پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لگا ہوا ہے ٹرائی مارنے، تو یہ ڈسٹرب کر رہا ہے. بھی بعد میں اس میں کریں گے، ابھی فی الحال یہ میں رہنے دیتا ہوں. لیکن بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے عمر فاروق صاحب نے، کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رہائشی ہوں. سر میں لائف سٹاک کے شعبے میں وابستہ ہوں، بھینس پالتا ہوں اور ان کا دودھ فروخت کرتا ہوں. ان کو بیچارے کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا اور کافی 6 لاکھ کا فراڈ ہو گیا. یہ کسی پراپرٹی ڈیلر نے اس کے ساتھ کیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب
آپ کسی کو اینڈ میں آپ کو ہے تو بہت اتنا بڑا خط ہے، اتنی کچھ لکھا ہوا ہے، اینڈ میں جو اس کی اپیل ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کسی سے کہیں کہ کسی سے مجھے قرض لے دیں، اور یا ادھار وہ نہیں ہوتی بھینس یا کوئی گائے، سر آپ یہ بینک یا دیگر یہ آپ پلیز بینک والوں سے بھی دیکھیں، وہ بینک بھی قرضہ جات دیتے ہیں، ان سے بھی دیکھ لیں۔ اور ویسے مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو قرض کے بہت ہی میرے تجربات کو اچھے نہیں ہیں۔ میں نے جس بندے کو بھی قرضہ دیا وہ ملنے سے بھی گیا ہے، تو لوگ لے لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ بیٹے اگر برا نہ منائیں تو یہ قرض ورض والا معاملہ اگر آپ نے کرنا ہے تو بینک والوں سے پتہ کر لیں، لیکن میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ کوئی ہمت سے کام لیں اور کوئی کام شروع کر دیں جس سے آپ کو آمدن شروع ہو جائے۔ میں بڑے غیور قسم کے پٹھان میرے بھائی میں نے دیکھے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ کبھی آر نہیں سمجھتے اور شروع کر دیتے ہیں کاروبار، یہاں تک کہ کوئی چارپائی پہ رکھ کے سبزی بیچ دیتے ہیں، فروٹ لگا لیتے ہیں، چارپائی نہ بھی ہو نیچے ہی بچھا لیتے ہیں وہ چادر اور شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ قرض میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ آپ کو کوئی ادھار دے، میں جب تک میں سچی بات ہے میرا اپنا ذاتی تجربات کچھ اچھے نہیں ہیں، جن کو بھی قرضہ میں نے دیا ہے یا وہ بندہ ملنے سے بھی گیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں بیچ میں خواہ اس میں پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اچھا، ابھی چلیں اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت عرصے بعد حاضری دینے پہ معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ سے روزانہ کوئی نہ کوئی ایک پروگرام آپ کے لیے کر دوں، اور آپ اسی پروگرام کے نیچے کامنٹس میں آپ کو جو بھی سوال پوچھنا ہو پلیز پاکستان، ہندوستان یا کسی اور ملک میں بھی جہاں جہاں پروگرامز میرا آپ تک پہنچتا ہے آپ دیکھتے ہیں، تو سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور نیکیاں بانٹیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیاری حدیث ہے کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے، بخاری شریف سے میں کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔